جس چیلنجنگ اکنامک کنڈیشن میں یہ کیئر ٹیکر حکومت جو ہے ایک کانسٹیٹیوشنل آرڈر کی کنٹینیوٹی کے نتیجے میں معرض وجود میں آئی ہے اور اپنے اپنے شعبۂ زندگی میں سمجھتا ہوں کہ ون آف دا بیسٹ پاسبل پروفیشنلز جو ہمیں مل سکتے تھے ان کو یکجا کیا گیا، ان کو اکٹھا کیا گیا ہے تاکہ جو چیلنجز ہمارے سامنے ہیں ان چیلنجز کے ساتھ نسبتاً بہتر انداز میں نبردآزما ہوا جا سکے۔ آپ کو پتہ ہے کہ روایتی طور پہ الیکٹورل پروسیس میں ہمیشہ یہ ایک کمی پائی گئی ہے کہ جو حلقے کی سیاست کی بنیاد پہ جو پارلیمان وجود میں آتی ہے اس میں بسا اوقات گورننس کے حوالے سے شاید آپ کو اتنے لوگ میسر نہیں ہوتے ہیں جو کارکردگی کو بنیاد بنا کر گورننس کے حوالے سے کارکردگی بعض اوقات وہ اپنی اپنی کانسٹیٹیونسیز میں بڑے بہتر ڈیلیور کر رہے ہوتے ہیں، لیکن گورننس کے تقاضے شاید تھوڑے سے مختلف ہوتے ہیں۔ اس کے لیے آئین نے تو سینٹ کا فورم رکھا ہوا تھا کہ وہاں سے ایسے ٹیکنوکریٹس کو یا ماہرین کو لایا جا سکے اور اس گیپ کو اگر کہیں گورننس اسٹرکچر میں ویسٹ منسٹر ماڈل آف ڈیموکریسی میں آئے تو اس کو فلفل کیا جائے۔ لیکن سینٹ کے ساتھ بھی ہم نے جو انصاف کیا ہے وہ یہ نہ موقع مناسب ہے نہ شاید میرا منصب اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ میں اس پہ بہت زیادہ نکتہ چینی کروں، لیکن جو اس آئین کا اسپرٹ تھا شاید اس اسپرٹ کو ہم نے بہت زیادہ اس کی روح کے مطابق شاید اس کا استعمال نہیں کیا۔ اس میں مزید بہتری کی گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن اس وقت جو گوناگوں مسائل ہمیں ہیں اس میں دونوں فرنٹ پہ ہمیں چیلنجز ہیں، اکنامک چیلنجز بھی ہیں اور سیکیورٹی چیلنجز بھی ہیں۔ اچھا، جو اکنامک چیلنجز ہیں، سب سے پہلے جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو مریض کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے وہ تشخص کا ہوتا ہے، وہ تشخیص کا ہوتا ہے، وہ ڈائگنوسس کا ہوتا ہے۔ اگر ڈائگنوسس اور تشخیص اس کی درست ہو تو پھر جو علاج تجویز کیا جاتا ہے عموماً مریض جو ہے وہ اسے ریکور کر جاتا ہے، لیکن اگر تشخیص ہی درست نہ ہو تو پھر علاج کی جو تجاویز سامنے آتی ہیں بعض اوقات وہ اتنی سود مند